ہوا ہے، بچے بڑے سب پریشان ہیں کہ روزی صحیح نہیں ہے، سیلری کم ہے، پریشانیاں ہیں، گھر کا کرایہ وغیرہ تمام چیزیں، مادیت کی پریشانی سب کو لگی ہوئی ہے، اور سب کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس خانے کو پر کیا جائے، کس طریقے سے جاب حاصل کیا جائے، کس طریقے سے اپنی ضروریات زندگی کو آسانی سے پورا کیا جائے۔ یہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، جس حدیث پر عمل کر کے اس حدیث پر ایمان رکھ کر عمل کر کے روزی کو آسانی سے حاصل کر سکتے، اس میں وسعت پیدا کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے ان یبسط له فی رزقه ویوسع ان یبسط له فی عمره ویوسع له فی رزقه فلیصل رحمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کرے، 70-100 سال زندگی میں اچھا خاصا دنیا دیکھ کر چلے جائے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ سب کی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لمبی عمر وہ گزارے، دوسری خواہش کہ اس کی روزی بڑی ہو جائے، کشادہ کر دی جائے، کہ ریال آتے رہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ان یبسط له فی رزقه، کہ رزق اس کا کشادہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، جس میں سب سے بڑا رشتہ داروں میں حق بنتا ہے والدین کا۔ میرے بھائی، یہ حدیث میں راستہ بیان کیا گیا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی عمروں کو دراز کر سکتے ہیں، اپنے روزیوں کو کشادہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق کو بجا لانا، کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلا مقام ان کا آتا ہے اور ان کے بعد دیگر تمام رشتہ داروں کا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کے دل میں نہیں آئے گا کوئی ہمارا عمل درست نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ٹکڑے کو صحیح کر لو، اس ٹکڑے کی صلاح پورے جسم کی صلاح ہے۔ اس ٹکڑے کی صلاح کیسے ہے؟ التقوی ہا ہونا، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، ڈر آئے گا زبان، آنکھ، ہاتھ، پیر، وہی اعمال، وہی امور انجام دیں گے تم جو اللہ کی رضا میں ہو۔ لہذا اللہ کا ڈر دلانا ہے، اور جاتے جاتے یہ بات بھی ذہن میں رکھے، کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مطیع اور فرما بنا سکتے۔ واحد راستہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب، انگریزوں کی کوئی بک، کوئی لٹریچر بچوں کو مؤدب، با ادب، با اخلاق، حقوق کو ادا کرنے والا نہیں بنا سکتا ہے۔ واحد اللہ کی کتاب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو پڑھا کر ہم اپنے بچوں کو حقوق سمجھا سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ڈگریاں دے دیں حقوق کا، اگر آپ سمجھے کہ وہ بڑا ہو کر حق ادا کرے گا آپ کا، نہیں، جب تک وہ اسلامی تربیت نہیں لے گا، اسلامی تربیت اس کو نہیں دی جائے گی، ہرگز سے یہ تصور نہ رکھیں کہ وہ بڑا ہو کر آپ کا حق ادا کرے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تربیت دیں بچوں کو، بتائیں کہ ان کے باپ کا، ان کے ماں کا کیا حق بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، دنیا میں مسلمانوں کو اللہ کا حق جو سب سے پہلے ہم پر بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی فرمائے، حقوق الوالدین کو سمجھنے کی، معلوم کرنے کی، پڑھنے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں توفیق عطا فرما۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان ہم کو بنا۔ اللہ والدین جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، اور جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان بچوں کو توفیق دے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں 4 ان کے حقوق کو ادا کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، ابھی ہم اور آپ شیخ یاسر الجابری حفظ اللہ کی قیمتی اور نہایت ہی علمی نصیحتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضیلت شیخ یاسر کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی اس تقریر کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، میں آپ کا بھائی محمد عاقل ایک بار پھر دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی جانب سے اس 2 روزہ دین رحمت کانفرنس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن علماء کرام نے اس میں شرکت
کمائی ہے ان کی کاوشوں اور جہود کو موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین.